بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو بظاہر بالکل ناممکن نظر آتی ہے؟ کیا آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا؟ کیا آپ بیماریوں، قرضوں، گھریلو ناچاکی یا رزق کی تنگی کی وجہ سے راتوں کی نیندیں گنوا چکے ہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ تھمبنیل پر آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے کہ آپ نے صرف 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے اور پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ ایک خاص اسم مبارک پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک کون سا ہے اور اسے سجدے میں کس طرح پڑھنا ہے، یہ سب کچھ میں اب آگے اس ویڈیو میں آپ کو پورے طریقے کے ساتھ تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ بہت غور سے دیکھنا ہے اور کہیں سے بھی اسکرپٹ کو مس نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے وہ اسم مبارک اور اس کا طریقہ کار سمجھ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکے گی۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ ہم انسان اپنی چھوٹی عقل کے مطابق چیزوں کو ناممکن سمجھ لیتے ہیں، لیکن کائنات کے مالک کے لیے کن کہنا ہی کافی ہوتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو بس فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کی مکمل تفصیل اور اس اسم اعظم کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام میں صلاۃ الحاجت اور سجدے کی کیا اہمیت ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا فضائل آئے ہیں۔ جب انسان اپنی تمام دنیاوی تدبیروں، پیسوں اور رشتوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اور سجدہ ہی وہ واحد حالت ہے جس میں بندہ اپنے خالق اور مالک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک مشہور اور مستند حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سجدہ کوئی عام حالت نہیں ہے، بلکہ یہ رب تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ گفتگو کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی زبان زمین پر ہلتی ہے اور آپ کی آواز سیدھی ساتوں آسمان چیرتی ہوئی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اور جب آپ صلاۃ الحاجت کے بعد اس خاص سجدے میں جائیں گے اور وہ تسبیح پڑھیں گے جو میں اب آگے تفصیل سے بتانے والا ہوں، تو یقین جانیے عرش الہی بھی ہل جائے گا اور آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت یا حاجت درپیش ہو تو سب سے پہلا کام جو مومن کو کرنا چاہیے وہ نماز کا سہارا لینا ہے۔ صلاۃ الحاجت دراصل اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے اور اپنی مرادیں مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت معاملہ، کوئی جنگ یا کوئی بڑی پریشانی پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے
اور تب تک نماز اور سجدے میں روتے رہتے تھے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب کائنات کے سب سے افضل انسان اپنی حاجتوں کے لیے نماز کا سہارا لیتے تھے تو ہم جیسے گنہگاروں کو کس قدر نماز اور سجدے کی ضرورت ہوگی۔ تاریخ اسلام ایسے بے شمار سچے اور حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء اللہ نے اپنی بڑی سی بڑی مشکلات اور ناممکن حالات کو صرف 2 یا 4 رکعت نماز، صلاۃ الحاجت اور ایک خاص سجدے کے ذریعے سیکنڈوں میں حل کروایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول جن کی بینائی چلی گئی تھی، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بینائی لوٹا دے، کیونکہ اندھے پن کی وجہ سے مجھے شدید تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر چاہو تو میں دعا کروں، لیکن اگر تم بہترین طریقہ چاہتے ہو تو جاؤ اچھے طریقے سے وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور نماز کے بعد جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں کی روشنی بالکل ٹھیک کر دی، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی اندھے تھے ہی نہیں۔ یہ ہے نماز اور اللہ کے ناموں کی طاقت جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص سفر پر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک ڈاکو ملا جس نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مسافر نے کہا، تم میرا سارا مال لے لو لیکن مجھے زندہ چھوڑ دو۔ ڈاکو نے کہا، نہیں، میں مال بھی لوں گا اور تمہیں قتل بھی کروں گا۔ مسافر نے عاجزی سے کہا کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے صرف اور صرف 4 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ ڈاکو نے کہا، ٹھیک ہے، پڑھ لو۔ اس شخص نے وضو کیا اور تڑپ کر 4 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور ایک خاص تسبیح کے ساتھ فریاد کی۔ جیسے ہی اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اچانک کہیں سے ایک گھڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس نے ایک ہی وار میں اس ظالم ڈاکو کو ڈھیر کر دیا۔ مسافر نے حیرت سے پوچھا، اے غیب سے آنے والے مددگار، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب تم نے سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کو پکارا تو پہلے سجدے پر آسمان کے دروازوں میں کھرکھراہٹ ہوئی، دوسرے سجدے پر فرشتوں میں چیخو پکار مچی، اور جب تم نے تیسری بار پکارا تو میں نے اللہ تبارک و تعالی سے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اس سچے بندے کی مدد کے لیے بھیج دے، میں چوتھی آسمان کا فرشتہ ہوں۔ یہ سن کر اس مسافر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہوگی کہ آخر وہ کون سا اسم مبارک ہے جسے سجدے میں 100 مرتبہ پڑھنے سے ہر ناممکن حاجت پوری ہو جاتی ہے اور فرشتے آسمان سے زمین پر مدد کے لیے اتر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، دل تھام کر بیٹھیں، وہ گھڑی اب آ چکی ہے جس کے بارے میں آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس میں کن شرائط کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کا طریقہ اور نیت درست نہیں ہوگی وظیفے کا پورا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو کر بہترین طریقے سے باوضو ہونا ہے اور گھر کے کسی ایسے پرسکون کونے یا تنہا جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں کوئی آپ کو ٹوکنے والا یا آپ کی توجہ ہٹانے والا نہ ہو۔ آپ نے 4 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ اس نماز کو آپ
دو دو رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک ساتھ 4 رکعت پڑھی جائے تو اس کا ثواب اور اثر بہت زیادہ ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور باقی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس طرح نماز میں اخلاص اور توجہ بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں اور آپ سلام پھیر لیں تو آپ نے اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلنا اور نہ ہی کسی سے کوئی ایسی بات کرنی ہے، بلکہ اسی جگہ قبلہ رخ بیٹھے رہنا ہے اور سب سے پہلے استغفار کی تسبیح کرنی ہے، یعنی کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے اپنے گناہ، ہماری نافرمانیاں اور جھوٹ ہی ہماری دعاؤں کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ جب دل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے تو دعا سیدھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ جس دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی درود شریف کو لازمی قبول فرماتا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ درود کو قبول کرے اور اس کے درمیان مانگی جانے والی آپ کی حاجت کو رد کر دے۔ اب آتا ہے وہ سب سے اہم، خاص اور جادوئی لمحہ جس کا آپ کو ویڈیو کے شروع سے انتظار تھا، یعنی وہ تسبیح اور وہ اسم مبارک جس کے بارے میں آپ کو اب سب کچھ تفصیل سے بتانے والا ہوں کہ آپ نے سجدے میں جا کر اسے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے دوبارہ سجدے کی حالت میں ہی چلے جانا ہے، یعنی اپنے سر کو زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے حضور جھکا دینا ہے، اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکانا ہے اور سجدے میں جا کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر انتہائی عاجزی، رقت آمیز روپ اور گر گرا کر اللہ رب العزت کا وہ خاص، قدیم اور طاقتور ترین صفاتی نام پڑھنا ہے، اور وہ اسم مبارک ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ اسم اعظم ہے جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی شدید پریشانی، غم یا کسی بڑے حادثے کا سامنا کرتے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پکارتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے زندہ جاوید اور سب کو قائم رکھنے والے رب، میں تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ آپ نے سجدے کی حالت میں اسی اسم مبارک کو انگلیوں پر یا دل میں گن کر پورا 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ گنتی میں کوئی غلطی نہ ہو، 100 سے کم ہو اور نہ 100 سے زیادہ ہو۔ جیسے ہی آپ کے 100 مرتبہ پورے ہو جائیں، آپ نے سجدے سے ہی سر نہیں اٹھانا، بلکہ اسی طرح سجدے میں پڑے رہنا ہے اور اپنے دل کی جو بھی مراد ہے، جو بھی ناممکن حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو رو کر فریاد کرنی ہے، اپنے آنسو بہانے ہیں اور اپنی جھولی پھیلا دینی ہے۔ واللہ اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے عرش الہی سے آپ کی کامیابی، آپ کی شفا اور آپ کی حاجت روائی کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو حاجت آپ کو برسوں سے ناممکن لگ رہی تھی وہ اس ایک سجدے کی برکت سے سیکنڈوں میں ممکن ہو جائے گی۔ اس مجرب اور آزمودہ عمل کو خود بھی پورے یقین کے ساتھ کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں
اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔